بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جو بھی بندہ آتا ہے اس کا تذکرہ اس کے دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کا ذکر آپ کے آنے سے پہلے موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، متا وجبت لک النبوہ، اے پیارے حبیب آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آدم بین الروح والجسد، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میرے لیے اللہ رب العزت نے نبوت کو ثابت کر دیا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت آدم کا ابھی وجود نہیں بنا تھا، حضرت آدم کا روح اور جسم کے ساتھ ابھی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دو عہد کا ذکر ملتا ہے، دو عہد لیے، ایک عہد اپنی ربوبیت کے لیے لیا، اپنی خالقیت کے لیے لیا، اپنی مالکیت کے لیے لیا، اپنے رب ہونے کے لیے لیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ملتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت سے تمام اولاد آدم کو نکالا اور ان سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ یہ عہد اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے لیے لیا، اپنے رب ہونے کے لیے لیا۔ دوسرا عہد اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، پھر میرا رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے، میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور میرے نبی کی تم نے نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء سے یہ اقرار لیا، فرمایا، قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو سب نبیوں نے کہا، قالوا اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل ہے کہ تفسیر ابن کثیر والے نے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرا نبی آئے گا تو میرے نبی کو ماننا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اور اپنے نبیوں کے ذریعے ہر امت سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میرا نبی آئے گا میرے نبی کو آپ نے ماننا ہے۔ تو محترم بھائیو اور دوستو، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی دنیا میں پہلا انسان نہیں آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت کا مصداق ہوں۔ حضرت ابراہیم حضور سے کافی عرصہ پہلے آئے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم حضور سے کتنی دیر پہلے آئے تو حضرت ابراہیم اپنی دعا میں
حضور کو مانگ رہے ہیں کہ میری نسل میں سے پیدا کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں میں حضرت عیسیٰ کی بشارت کا مصداق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہاری تورات کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ اپنی بشارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں اور حضور کا تذکرہ پہلے سے موجود ہے۔ محترم بھائیو اور دوستو، تورات میں حضور کا ذکر موجود ہے، انجیل میں حضور کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اہل کتاب میں سے جو ایمان والے ہیں نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں حضور کا ذکر موجود ہے۔ تو حضور کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، حضور کا ذکر انجیل میں بھی موجود ہے، حضور کے آنے سے پہلے حضور کا ذکر موجود ہے۔ محترم بھائیو دوستو، ایک حدیث میں واقعہ ملتا ہے جو یہودی ہیں، یہودی وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں اور پہچانتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے، ان کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب ایک دفعہ شام کے سفر میں لے کر گئے۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا جو بالکل باہر نہیں آتا تھا، لیکن وہ اس قافلے کے پاس آیا، اس نے آپ کو دیکھا اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ وہ یہودی تھا، یہودیوں کی کتابوں میں حضور کا تذکرہ موجود تھا۔ اس نے حضور کو دیکھا اور کہنے لگا یہ تمام جہان والوں کے سردار ہیں، یہ رحمۃ للعالمین ہیں، اللہ ان کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجنے والے ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور حضرت خواجہ ابو طالب سے کہنے لگا کہ آپ اس کو روم کی طرف مت لے کر جائیں، رومی ان کو پہچانیں گے اور آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو محترم بھائیو دوستو، پہلی کتابوں میں بھی حضور کا ذکر موجود اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے حضور کا ذکر موجود ہے۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی چاہیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا چاہیے اچھے انداز میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔